अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई और उनका क्लेम यह है कि उन्होंने एक जो जैशुल अदल एक ईरानी दहशतगर्द ग्रुप है उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान की हदूद में ये मिसाइल गिरा और वहाँ पे 2 बच्चों की शहादत हुई और कुछ ज़ख्मी भी हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पर हम आज बात करेंगे प्रोग्राम के में आगे चलकर, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर इस किस्म की चीज़ें होती रहीं तो फिर ये हालात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं और बेहतर यही होगा कि दोनों ममालिक इन चीज़ों को यहाँ पर ही रोकें। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जाके। और नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम थोड़ा सा सियासी मंजरनामे पे ऊपर नज़र डालेंगे। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि शेर जो है वो बिल्ली बनकर घर में छुप गया, वो किसी और से इलेक्शन जितवाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और कैंपेन चल रही है। बिलावल साहब सिंध में थे, आसिफ जरदारी साहब लाहौर में थे, शहबाज शरीफ साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब हम जो है वो ये इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे, अगर हम ना जीते तो अवाम का सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है कि भाई अगर 80 नहीं थे फिर कुछ भी नहीं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं राजा रियाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब का। राजा साहब, एक तो ये कि आपने फैसला कर लिया कि आप खुद अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, साहबजादे को लड़वा रहे हैं, इसकी कोई खास वजह सुना है कि शायद कोई तबीयत की वजह से आपने फैसला किया? ये जी, मेरी रीढ़ की हड्डी में मसला है और उसके लिए हर 10 दिन बाद मुझे टीका लगवाना पड़ता है और अगर मैं पैदल चलूं तो शदीद दर्द होती है कमर में, तो कैंपेन नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने फैसला किया कि बेटे को इलेक्शन लड़ा दूं, क्योंकि आजकल सर्दी भी बड़ी है, तो इस वजह से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने बेटे को इलेक्शन लड़ाया है। सही, चलें, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन राय साहब, लोग तो जेलों में बैठ के इलेक्शन लड़ लेते हैं, आप भी घर बैठते, आपकी कैंपेन चलती रहती। लेकिन यकीनन बैरिस्टर राजा दानियाल साहब की भी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं और एक अच्छा उनका चैम्बर भी है, वकालत भी अच्छी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। काफी देर से वो मेरे साथ सियासत कर रहा था, काफी उस लोगों के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप है, पढ़ा लिखा भी है और लोग उससे काफी खुश थे, बल्कि काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि आप अब इनको इलेक्शन लड़ाएं। तो ये भी एक वजह है कि लोगों की डिमांड थी कि आप इनको इलेक्शन लड़ाएं आप। अच्छा, सही सही, चलें, अच्छा फैसला। वैसे कोई और तो कोई खौफ नहीं था कि वैसे अब तो मामला बड़े बेहतर नहीं हो गए जी, बल्ले का निशान भी छिन गया, खत्म हो गया, तो अब तो बड़ा एक खुला मैदान मिल गया, क्या ख्याल है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। बल्ला होता भी तो हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार थे, बल्ले का हमें कोई खौफ नहीं है। बल्ला हो ना हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार थे और इंशाल्लाह ताला पूरी मेहनत कर रहे थे, पूरे हर तरफ हमारे हल्के में राब्ते थे और इंशाल्लाह बड़े वाज़ेह अक्सरियत से इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून पंजाब में स्वीप करेगी और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान 8 जनवरी को मियां नवाज शरीफ। सही जी, 8 फरवरी को मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। वैसे राय साहब, मुझे याद पड़ता है आपने तो बल्ले का निशान बैलेट पेपर नहीं पर नहीं होगा, ये आपने बहुत पहले पेशिंगोई कर दी थी। जी, मैंने काफी सारी चीजें जो कही हैं वो सच निकली हैं। ये मैं एक सियासी कारकुन हूं और 40 साल से इस फील्ड में हूं, हर चीज की कैलकुलेशन करता हूं। मुझे जिस दिन इलेक्शन हो रहा था, टीवी पे दिखा रहे थे, उस दिन देख के लग रहा था कि ये जैली इलेक्शन है और ये बोगस इलेक्शन है, पीटीआई का जो उनका पार्टी का इलेक्शन हो रहा था। तो मैंने उसी दिन कहा था कि ये जैली इलेक्शन है, ये किसी सूरत ना इलेक्शन कमीशन इसको मानेगा ना अदालत मानेगी। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 घंटे उन्हें कहा कि कोई एक कागज दिखा दे, 11 घंटे में वो कोई एक कागज, एक सबूत, एक इलेक्शन होने की कोई चीज साबित नहीं कर सके।
صحیح صحیح. اچھا راجہ ریاض صاحب, سینیٹر آصف کرمانی صاحب بڑے سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, انہوں نے ایک انٹرویو میں وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو بہت پہلے ختم ہو گیا تھا. شاید انہوں نے اس وقت کہا جو ایک بڑی لیجسلیشن کی گئی تھی اسمبلی میں, اور جس میں بڑا سب نے ووٹ ڈالے تھے ایکسٹینشن کی, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی, تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو اس وقت ختم ہو گیا. اور پھر وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سے لوگ ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ارد گرد جو ان کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو رہے ہیں. سر جی یہ ذرا بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں, اور دوسرا کیا واقعی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا کرمانی صاحب نے کس کانٹیسٹ میں بات کی ہے, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. اس پہ زیادہ بہتر آپ ان سے رابطہ کر لیں, وہ اس بارے میں کوئی سینئر پارٹی کے آدمی ہیں, وہ اس بارے میں وضاحت دے سکتے ہیں. میرے چیز علم نہیں, میں تو اپنا الیکشن لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی کمپین چلا رہے ہیں پورے شہر اور ڈسٹرکٹ میں. انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون واضح اکثریت سے پنجاب میں سویپ کر رہی ہے, اور پنجاب میں انشاءاللہ مسلم لیگ کی حکومت بنے گی, وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی, اور وزیر اعظم نواز راجہ صاحب صحیح, بالکل صحیح صحیح. راجہ صاحب میں نے سوال اس لیے کیا کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑی آپ کی سیاست پر نظر ہوتی ہے اور بڑے اچھے تبصرے بھی کرتے ہیں. میں نے اس لیے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ یقیناً بات تو انہوں نے کی ہے, لیکن آپ بھی کیونکہ بہت ساری پارلیمانی بورڈز کی میٹنگز میں جاتے رہے ہیں, مشاورت کے عمل میں بھی رہے ہیں, اور پھر آپ نے تقریباً کوئی 22-24 لوگوں کا جو گروپ لیڈ کیا تھا جو کہ منحرف ہو گئے تھے پی ٹی آئی سے, تو ان کو بھی ٹکٹ دلوانے کی کوشش آپ نے کی ہوگی, کوئی کوششیں کی ہوں گی, تو اس کا بھی کچھ بتا دیں کہ اس لحاظ سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا بیانیہ تبدیل ہو گیا ہے یا کوئی اور لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے فیصلوں پر؟ نہیں, کوئی لوگ اثر انداز نہیں ہو رہے. ایک بورڈ بنا ہوا تھا اور بورڈ نے بیٹھ کے متفقہ طور پہ فیصلے کیے ہیں میاں نواز شریف کی قیادت میں, ان کی لیڈرشپ میں. باقی میں میاں نواز شریف صاحب کا اور میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمارے وعدے ہمارے سے کیے تھے 100% انہوں نے اپنے وہ وعدے, حالانکہ ان کو مشکلات بھی تھی, ان پہ بہت سا بوجھ تھا, لیکن انہوں نے اپنے وعدے, اپنی کمٹمنٹ اتنی اچھے طریقے سے پوری کی ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں کس طرح ان کا شکریہ ادا کروں. انہوں نے ہمارے جو ساتھی جن کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی پورے کے پورے کو ٹکٹ دیا ہے, اور کسی کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہیں کی. یہ ایک اعلیٰ لیڈرشپ کا مقام ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات پہ قائم رہیں. تو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, 22 کے 22 ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو راجہ صاحب صحیح, راجہ صاحب تو وہ جتنے لوگ تھے جن کے ساتھ کمٹمنٹ تھی سب کو ٹکٹس دے دیے, پی ایم ایل این کے ٹکٹ مل چکے ہوئے ہیں. جو 22-23 لوگ جو آپ کے ساتھ تھے جب آپ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, تو ان کی بھی شاید کمٹمنٹس آپ کے تھرو ہی آگے چلی تھیں. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی نون لیگ سے ٹکٹ ان میں سے مانگا ہے ان کو ٹکٹ ملا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو آزاد لڑنا چاہتے تھے, جنہوں نے ٹکٹ نہیں مانگا, اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں. یا نور عالم خان تھے کے پی کے سے, انہوں نے ٹکٹ نہیں لیا, انہوں نے فضل الرحمان جماعت کی. جنہوں نے بھی کمٹمنٹ کے مطابق ٹکٹ مانگا ہے انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہے, میاں نواز شریف صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے, اور اس پر میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. صحیح, بڑی بات ہے راجہ صاحب کہ کچھ لوگوں کو اپنے قریبی ڈائی ہارڈ نظریاتی ورکر کو انہوں نے ناراض بھی کیا, جس طرح طلال چودھری صاحب کی مثال ہے, وہ ابھی تک شاید تھوڑے سے خفا بیٹھے ہوئے ہیں.
تو آپ جو کہہ رہے ہیں یقیناً بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو ہے اب استحکام پاکستان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر کچھ پارٹی کے لوگوں کے تحفظات تھے، لیکن اب وہ بھی مجھے بتائیں کہ وہ بھی کوئی خاص زور تھا، پریشر تھا جس وجہ سے ان کو کرنا پڑا؟ اور لاہور میں جہاں پہ ٹکٹیں دی ہیں وہاں پہ پی ایم ایل این کا ووٹر بہت ذرا ناراض ہے کچھ۔ نہیں کوئی ناراض نہیں ہے، جو میاں نواز شریف فیصلہ کرتے ہیں، میاں نواز شریف کا ووٹر وہ بات مانتا ہے۔ انشاءاللہ اگر کچھ لوگ ناراض بھی ہیں تو الیکشن سے پہلے سب درست ہو جائیں گے۔ پوری زور سے جو وعدے کیے ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت ان کو پورا کرے گی، ان کا الیکشن بھی لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کی کامیابی کے لیے مسلم لیگ نون کے ورکر لیڈرشپ بھرپور جدوجہد کریں گے۔ صحیح۔ اچھا راجہ صاحب، اب جو ہم سن رہے تھے کہ بڑے آپ کی پی ایم ایل این کی جماعت کے تقریباً کوئی 19-20 پارلیمانی بورڈ کے اجلاس ہوئے اور ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا جو ٹکٹ مانگنا چاہ رہے تھے پی ایم ایل این کے۔ الٹیمیٹلی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 266 میں سے صرف 208 سیٹوں پر مسلم لیگ نون کو کینڈیڈیٹس ملے، تو یہ 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں آ سکے؟ دیکھیں جی، بلوچستان کے حالات اور ہیں، اسی طرح انٹیریئر سندھ میں حالات اور ہیں، اسی طرح کے پی کے میں حالات اور ہیں، تو ہر جگہ کینڈیڈیٹ کسی بھی جماعت کے پاس ہر جگہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو یہ مشکلات ہیں کہ کسی جگہ پہ جب کینڈیڈیٹ نہ ہو تو پھر وہ سیٹ خالی چھوڑنا پڑتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اگر ٹکٹیں جاری کی ہیں پاکستان میں تو وہ مسلم لیگ نون نے جاری کی ہیں، اور سب سے زیادہ لوگ شیر پہ جو نشان پہ جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں پورے پاکستان میں۔ صحیح۔ تو کینڈیڈیٹس تو ہماری اطلاعات تھیں کہ بہت زیادہ تھے، لیکن پھر بھی کہیں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہوگی اور کہیں پہ شاید کینڈیڈیٹ اتنا طاقتور نہیں ہوگا، یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کئی جگہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور کئی جگہ پہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ نہیں تھے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کوئی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ شیر پر لڑ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی وفاق میں بھی حکومت بنائے گی، پنجاب میں بھی حکومت بنائے گی۔ صحیح۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ انہوں نے کہا کہ جی جو ان کو پریشان تنگ کر رہے ہیں کل ان کو بھی پریشانی اٹھانی پڑے گی، مطلب اشارہ وہ تھوڑا سا ان کا وہ جو ہوتا ہے لہجہ نرم ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اس لیڈر کے حوالے سے جو کہ جیل کے اندر ہے، پیچھے ہے سلاخوں کے، اور وہ پھر عوام کو، نوجوانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں متبادل لیڈرشپ ہوں تمہاری نوجوانوں کی، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس پارٹی کی زیادہ تر فالوئنگ جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے، اور وہ کڑی تنقید انہوں نے ابھی شروع کی ہوئی ہے پی ایم ایل این کے اوپر، اور وہ ایک طرف سخت تنقید اور دوسری طرف ذرا ہاتھ ہلکا، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر اپنی طرف کھینچ لیں۔ جی، ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسری جماعت کے ووٹر کو اٹریکٹ کرے، ان کو اپنی طرف لانے کے لیے مائل کرے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ جو کوئی بھی جماعت یہ کرنے کا حق رکھتی ہے، یہی جمہوریت ہے، تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ضرور کوشش کر رہے ہیں اور ضرور اس طرح کے بیان دے رہے ہیں کہ کسی طرح سے نون لیگ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے میری طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ یہ تو 8 تاریخ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور کتنے لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ صحیح۔ راجہ صاحب اندر کی خبر بتائیں کہ ایکچولی آئی پی پی نے ڈیمانڈ کتنی کی تھی سیٹیں، اور پھر آپ نے شاید 7 نیشنل اسمبلی کی اور 11 جو ہے پروونشل اسمبلی کے اوپر جو ہے بات طے ہوئی، ایکچوئل ڈیمانڈ کتنی تھی؟ مجھے نہیں پتا، جو لوگ ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے اس میں آج صادق صاحب تھے، سعد رفیق صاحب تھے، رانا ثناء اللہ صاحب تھے، وہ آپ کو یہ صحیح خبر بتا سکتے ہیں۔
میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں تھا، اس لیے میں آپ کو یہ تعداد کہ وہ کتنے مانگ رہے تھے، کتنے ملے، یہ چیزیں میرے علم میں نہیں ہیں. صحیح. کاف لیگ کے ساتھ معاملات کیوں خراب ہو گئے؟ بڑے اچھے ملاقاتیں بھی ہوئیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. کاف لیگ کے ساتھ کافی سارے معاملات طے پا گئے تھے، اور کاف لیگ کو بہت کوشش یہ تھی کہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. ابھی بھی ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب چودھری شجاعت صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو کوشش جاری ہے ابھی بھی کہ کسی طرح معاملات طے پا جائیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ معاملات طے پا جائیں گے کاف لیگ کے ساتھ، چودھری شجاعت حسین کے ساتھ. اچھا، ابھی بھی معاملات چل رہے ہیں، یعنی کہ کوئی حتمی ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی کسی بھی طرح، تو اس پہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی مذاکرات چل رہے ہیں؟ جی ابھی مذاکرات چل رہے ہیں، ابھی کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ یہ آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ چانس ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، بہت زیادہ اس کے چانس ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں آپ کو شاید بریکنگ نیوز مل جائے. راجہ ریاض صاحب، میاں شہباز شریف صاحب وفاق میں آئیں گے یا صوبائی پہ ہی رہیں گے؟ لڑ تو رہے ہیں وہ این اے پہ بھی. وہ فیصلہ میاں نواز شریف نے کرنا ہے کہ انہوں نے کس جگہ کام کرنا ہے. وہ تو کہتے ہیں میں میاں نواز شریف صاحب کا ورکر ہوں، جو میری ذمہ ڈیوٹی لگائیں گے میاں نواز شریف صاحب، میں وہ ڈیوٹی انشاءاللہ انجام دوں گا. صحیح. تو باقاعدہ ٹیم ویم بننا شروع ہو گئی ہے کہ جی کون کس طرح کس کو پلیس کرنا ہے، کہ مطلب ابھی تو جو آپ کی گفتگو بھی ہم سن رہے ہیں، اور نون لیگ کی گفتگو ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو شور شاٹ تیار ہیں بالکل، اس وقت وزارت عظمیٰ سے لے کر کابینہ اور بالکل سب تیاری مکمل ہے. جی اس کا ہوم ورک مکمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جب حکومت بنے گی تو انشاءاللہ اتنی اچھی ڈیلیوری ہوگی، اور پاکستان کو معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی حکومت بنے گی اس پر کام شروع ہو جائے گا، اور پاکستان کو انشاءاللہ ہم مضبوط معاشی پالیسی لے کے آئیں گے، اور پاکستان جو اس وقت مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے معاشی طور پہ، اس کو مسلم لیگ نون آتے ہی اس پہ کام شروع کر دے گی، اور ملک کو معاشی لحاظ سے انشاءاللہ ان 5 سالوں میں ایشین ٹائیگر بنانا ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ایک ٹیم مکمل تیاری کر رہی ہے، اور جیسے ہی حکومت بنے گی اس پر اقدامات شروع ہو جائیں گے. راجہ ریاض صاحب، ایک گفتگو پی ایم ایل این کے اندر یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نہ ہوں، یا اگر مریم صاحبہ آتی ہیں تو ان کو وہ پروپوز کریں گے کہ وہ وزیر اعظم بنے، یا پھر ان کے بھائی میاں شہباز شریف صاحب. میاں نواز شریف صاحب شاید مطلب ایز اے کنگ میکر بن کر بیٹھیں گے، کچھ ایسی اطلاعات ہیں آپ کو بھی؟ یہ تو میں نے آپ سے یہ آج خبر سنی ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے، پوری پارٹی کہہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوگا. ابھی میں نے آپ کے انٹرویو میں 3 دفعہ کہا ہے، لیکن آپ نے آج یہ نئی بات کر لی ہے. میرے علم میں ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں ہے. اچھا صحیح. اچھا راجہ صاحب، سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بہت سی باتیں کی، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی کسی بھی طرح کی لیول پلینگ فیلڈ تو ہمیں تو مل ہی نہیں رہی ہے. ہمارے تو جن کو ہم نے ٹکٹس دی ہیں یا جن کے مطلب کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، آئے روز مسترد ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو عدالتوں سے بھی ان کی درخواستیں جو ہیں وہ خارج کی جا رہی ہیں. تو ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے پاس پلان سی اور پلان ڈی بھی ہے، اور ایک بہت بڑا سرپرائز جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو چونکا دیں گے ہم اپنے مخالفین کو. وہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، جھوٹ بولنا ان کا کام ہے، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. جس طرح سائفر کا
ड्रामा किया था, लेकिन अब कौम जाग गई है। वो लोगों को पता चल गया कि ये झूठा आदमी है, बेईमान आदमी है। पंजाब के साथ तो इसने बुजदार ला के जो जुल्म किया है, पंजाब इंशाल्लाह उस बुजदार का जवाब 8 तारीख को शेर पे मोहर लगा के पंजाब उसका जवाब देगा। पंजाब के लोग जाग गए हैं और पंजाब के लोगों को पता चल गया है कि ये झूठा है, और इसने पैसे लेने के लिए, इसकी बेगम साहिबा ने पैसे लेने के लिए बुजदार जैसे नालायक आदमी को पंजाब में बिठाया, और उसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया, मजदूरों का बेड़ा गर्क कर दिया, मिलें बंद करा दी। उसने सिर्फ लूट मार की है। आज तक पाकिस्तान बनने से लेके डीसी और डीपीओ कभी रिश्वत दे के नहीं लगे, मेरिट पे लगते थे। बुजदार के जमाने में और इमरान खान के जमाने में डीसी और डीपीओ पैसे दे के लगते थे, और फिर वो लूट मार करते थे, अवाम से पे लूट मार का जुल्म ढाते थे, और वो पैसे जो उधर दिए होते थे वो अवाम से नजायज तरीके से करते थे। ये इमरान खान के दौर में साहब, बिल्कुल राय साहब, एक आलमी जरीदा है टाइम, और वो उसकी बहुत रेपुटेशन है। उसमें आज मैं देख रहा था कि एक आर्टिकल छपा हुआ है कि जी आप चेयरमैन पीटीआई को तो आप हटा दें, मंजरनामे से हटा दें, इंतखाबात से हटा दें, लेकिन आप उसकी पॉपुलैरिटी को ख़त्म नहीं कर पा रहे। अब आपको क्या लगता है कि आप जब हल्के में जाते हैं, निकलते हैं, बल्ले का निशान भी अब नहीं रहा, तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब एक बहुत एक रेप्यूटेबल जरीदा है टाइम, उसने लिखा है, तो आपका क्या ख्याल है? ऑन ग्राउंड तो आप लोग फील्ड में निकल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। हम ग्राउंड में फिर रहे हैं जी, हम ग्राउंड में फिर रहे हैं। हमें तो किसी जगह पीटीआई नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ बच्चे हैं वो वोट डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो चंद लोग हैं। हर हल्के में, हर मोहल्ले में चंद लोग जरूर हैं, लेकिन भारी लोग में लोग हर मोहल्ले, हर गांव में हमारे साथ हैं। पूरा गांव हमारे साथ है। इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को ये मेरी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, ये सुन लीजिएगा कि इसको इबरतनाक शिकस्त 8 तारीख को होने वाली है, और मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी। ये आप रिकॉर्डिंग अपने पास रख लीजिएगा। बिल्कुल जी, आप हम रख लेंगे। तो पीपल्स पार्टी भी कोई बड़ा डेंट नहीं मार सकेगी। पंजाब में तो खैर उन्होंने बहुत लूज किया है, 2008 में लूज किया थोड़ा बहुत, फिर 13 में और उससे ज्यादा, फिर 18 में तो बिल्कुल ही लूज कर गए थे। अब आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी कुछ बेहतर हुई है पंजाब में पहले से, क्योंकि आपकी साबिक पार्टी रही है एक जमाने में? जी, पीपल्स पार्टी पंजाब में उसके लिए बहुत मुश्किलात हैं। मेरे लिए पीपल्स पार्टी की इज्जत की जगह है, लेकिन पंजाब में उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। पंजाब में हालात बहुत उनके लिए मुश्किल हैं, उसमें सरवाइव वो नहीं कर सकते। राजा रियाज साहब, आखिरी सवाल, बल्ले के निशान के बाद, खत्म होने के बाद अब बहुत सारे आजाद आ रहे हैं, और अगर कुछ जीत के भी आ जाते हैं तो आप उनका फ्यूचर कहां देखते हैं? अगले रोज हमारे पास एक बड़े सीनियर अच्छे पॉलिटिशियन थे, वो भी आजाद लड़ रहे हैं, लेकिन उनको बड़ी तशवीश हो रही थी। वो कह रहे थे कि कहीं फिर जमीर फरोशी का बाजार ना गर्म हो जाए 8 फरवरी के बाद। आपको क्या लगता है, और पीटीआई कितनी नशिस्तें ले सकेगी अंदाजन? बहुत मुश्किल है कि कोई आदमी जीते जो हालात हैं, और अगर कोई खुदा ना खास्ता जीत गया तो फौरन हुकूमत में चला जाएगा। इमरान खान के लिए किसी ने अपोजिशन में नहीं बैठना, ये मेरी बात आज लिखवा लें। बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, और हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। इंटीरियर मिनिस्टर है, केयरटेकर इंटीरियर मिनिस्टर सिंध के, और डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब साबिक एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, ईरान में भी रहे हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इंट्रो में भी बताया था कि हम प्रोग्राम का जो ये वाला हिस्सा है, इसमें हम ये जो हाल ही में वाक़या हुआ
ایران کا پاکستان پر حملہ، اور جو ان کے فارن منسٹر نے بھی ڈیووس میں بھی ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ پاکستان کی عوام پر حملہ نہیں کیا تھا، وہ بارڈرنگ ایریا میں بلوچستان میں جو جیش عدل ایک کوئی آرگنائزیشن ہے، ایرانی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم پاکستان سے 12 مرتبہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور اس حوالے سے، لیکن ہمیں یہ کرنا پڑا۔ اور ان کے جو ایرانی وزیر دفاع ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے اپنے نیشنل انٹرسٹ پر اور سیکیورٹی پر، لیکن ہم پاکستان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ ٹیک اپ کرتے رہیں گے، معاملات چلتے رہیں گے۔ پاکستان نے امبیسڈر جو ہے وہ واپس بلا لیا، ابھی تک تو یہی ہے، لیکن دونوں ملک کے وزرائے خارجہ کی آپس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور پاکستانی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب نے جو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ایران نے، اس پر تشویش کا اظہار کیا، اور پھر ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی وجوہات سے بھی آگاہ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے جو گیسٹ ہیں وہ سن لیں۔ پھر ایران کی ایسی کارروائی پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہے، وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی، اور پاکستان کی سلامتی ایران کی سلامتی ہے، یہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشترکہ دشمن کے خلاف کارروائی کے لیے دونوں ممالک کو رابطے میں رہنا چاہیے، ایرانی وزیر خارجہ نے بات کی۔ میں آپ لوگوں کی اجازت سے چاہوں گا بریگیڈیئر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک چیز یہ بھی سوال آ رہا ہے کہ کیا ہم لوگوں کی پریپیئرڈنیس نہیں تھی؟ کوئی ریڈار سسٹم اگر مسل اٹیک ہو رہا ہے اکراس دا بارڈر سے آ رہا ہے تو کوئی وارننگ یا کوئی اس قسم کا کوئی ہمارے کوئی ڈیفنس میکینزم وہاں پہ نہیں تھا کہ اس حملے کو روکا جا سکتا؟ دیکھیں، یہ اصل میں ڈرون جو ہوتا ہے یہ اپنے ایریا سے رہ کے ایریا میں بھی کرتا ہے، 40 کلومیٹر انسائڈ ہمارا، تو یہ اپنے ایریا میں بھی رہ کے فائر کرتے ہیں۔ دیٹ شوڈ بی دی ریزن کہ یہ اگر ہمارے ایریا میں انٹروڈ کرتا تو ڈیفینیٹلی وی وڈ ہیو ٹیکن اٹ آن، اور اس کو گرا بھی لیتے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ایران کے فارن منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیشنل سیکورٹی ابھی اباو آل، تو ڈونٹ گیٹ ریلائز کہ پاکستان کی سیکورٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وی ڈونٹ کمپرومائز آن دیٹ۔ نمبر ایک بات یہ ہے۔ Second, we have all the communications channels open. ہمارے آپس میں سفارتی تعلقات بھی ہیں، ہمارے ان کے ساتھ جو ہے ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ بھی ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ بھی ہیں، تو دے شوڈ ہیو ٹیکن اس کانفیڈنس، بتائیں کہ افغانستان کے وی جو ایکشن، کیا ہمیں افغانستان سے کتنی شکایات رہتی ہیں، کتنا ہمیں ان سے پرابلم رہتا ہے، کتنی ان کے را وہاں کام کر رہی ہے، ٹی ٹی پی پاکستان میں آ کے دہشت گردی کر رہی ہے، پھر اس کے بعد بی ایل ایف بلوچستان میں جو کچھ کر رہے ہیں۔ ہیو وی ایور گون اینڈ انکلوڈیڈ ایئر اسپیس؟ ہم نے کوئی ان کے اوپر سرجیکل اسٹرائک کی ہے کیا؟ ہم نے کوئی ڈرون کیا ہے؟ وی آر ویری کیئرفل، وی وانٹ ٹو ہیو ویری پیسفل اینڈ گڈ ریلیشن ود دا نیبرز، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہہ جی ہمیں اپنے نیٹ میں کمپرومائز نہیں ہے، وہ ڈیفینس منسٹر کہہ رہے ہیں، دین پاکستان ہیز آل دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ۔ آئی تھنک ہم نے تمام سفارتی اداب کو بروز خاطر لاتے ہوئے ہم نے وہ ایکشن کیے ہیں جو ہمیں لینے چاہیے، اور اپنا ایک کنسرن بتایا ہے کہ ہمیں یہ تشویش ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، آئی تھنک یہ ان کو ایران کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ بردر ریلیشن ہے، آپ کے پہلے ہی سینکشن میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں۔ ڈو یو نو کہ 2 دن پہلے جے شنکر وہاں پر آیا ایران میں آ کے، ہی میٹ ود دا لیڈرشپ، اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سازش جس کی وجہ سے انہوں نے کی ہے۔ ہاؤ کڈ یہ آپ کو پتا ہے کہ جے شنکر کیا ایٹیٹیوڈ ہے پاکستان کے بارے میں، اور وہاں سے آ کے اور وہاں سے جا کے جو انشور انہوں نے کوئی انڈین چینل اٹھانا شروع کر دی، مین دی نیو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ جیسے عدل آپ اس کو آپ خود سپورٹ کرتے ہیں، آپ اس کو پالتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، اینڈ ناؤ یو بلیم پاکستان۔ تو آئی تھنک یہ ایران کو سمجھنا چاہیے، آئی ایکسپیکٹڈ کہ اپولوجیٹک ہوں گے، معذرت کریں گے، اور کہیں نہیں ہمیں افسوس ہے پاکستان کی جو دو بچے شہید ہوئے، 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں، اور ہمیں یہ کرنا پھر اس کے بعد ایک کمیونیکیشن کرتے، دس از ناٹ دا آنسر وی ایکسپیکٹ فرام ایرانین گورنمنٹ۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر جمیل صاحب، ایک جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہم نے کوئی بڑا اسٹرانگ پروٹیسٹ کیا تھا کلبھوشن یادیو کے حوالے سے کہ جی وہ چاہ بہار میں اتنا عرصہ رہا اور پھر وہ وہاں سے ہی اپنے آپ کو مسلمان بنا کے آپ ادھر آ گیا، اور پھر کس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اس نے کرائیں، لیکن اس کو بھی ایران نے شاید ہمیں اتنا سیریس نہیں لیا تھا، ہم لوگوں نے بہت اسٹرانگ پروٹیسٹ لانچ کیا تھا اس وقت بھی، اور پھر آج اس طرح بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو پھر ایک بڑی کہ اگر جے شنکر وہاں پہ 2 دن پہلے موجود تھا
تو what is cooking behind the curtains, ڈاکٹر صاحب؟ lot of things are cooking behind the curtain, and we should be able to really recognize it and take steps accordingly. ہم تھوڑے سے اس معاملے میں جب تک کہ ہمارا ہر لحاظ سے ہر زاویے سے اس مسئلے پر نظر نہ ہو، اگر ہم ڈاٹ ٹو ڈاٹ قانون کی خلاف ورزی کی بات کریں، انٹرنیشنل قانون کی، یقیناً انٹرنیشنل قانون کی یہ خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 1 اقوام متحدہ کا چارٹر بالکل صحیح کہتا ہے، بالکل ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے لیے آپ اگریشن نہیں کریں گے، اور نہ ہی کوئی دوسرا ملک کسی اور ملک کو دھمکیاں دے گا. تو بہرحال جو پاکستان کے وزارت خارجہ نے جو بیان دیا ہے وہ ٹھیک ہے، کسی حد تک دینا چاہیے تھا، لیکن جو اس میں الفاظ کا چناؤ ہے وہ بڑی آخری حد تک کو جا کے چھوتا ہے ڈپلومیٹک اسٹرین ریلیشن کے لیے. یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے ریلیشنز کو خراب کریں. یہ ہم نے جو پروٹیسٹ کرنا تھا، نہ صرف کرنا تھا بلکہ یہ انتہائی اقدام ہوتا ہے کہ سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے، جس کا مطلب ہوتا ہے پرسنل نان گراٹا کر دیا جائے اور اپنے سفیر کو وہاں سے بلا لیا جائے. تو ہم نے اپنے سفیر کو بلایا اور ایرانی سفیر کو پرسنل نان گراٹا کر کے اپنے ملک سے نکال دیا. تو یہ انتہائی اقدام ہوتے ہیں. ان انتہائی اقدامات کو لینے سے پہلے جو ہمارے چینلز ہوتے ہیں خاص طور پہ ملکوں کے ساتھ، اس وقت ہمارے تینوں طرف جتنے بھی ممالک ہیں، افغانستان ہے، انڈیا ہے، اب ان سے ہمارے تعلقات پہلے سے اتنے کشیدہ ہیں کہ اسے سنبھال نہیں پا رہے ہیں. تو ایران کے ساتھ یہ ایران نے غلط کیا، ٹھیک ہے، مان لیا. اس غلطی کو روکنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوئی بلنڈر ہو جائے اور پھر یہ غلطی کہیں مڈل ایسٹ میں جو اس وقت شعلے ابھر رہے ہیں ان شعلوں کی چنگاریاں کہیں گرنا نہ پڑ جائیں، گرنا نہ شروع ہو جائیں ہمارے اوپر بھی. ہو کیا رہا ہے جیو پولیٹیکل منظرنامے میں؟ جیو پولیٹیکل منظرنامہ جو اس وقت ہے، اس وقت دنیا کی بڑی قوتیں جو اس وقت غازہ میں اپنی تباہ آزمائی کر رہی ہیں، اینٹ سے اینٹ بجا رہی ہیں، وہ وہیں خاموش نہیں رہیں گی. وہ چاہیں گی کہ ایران کو کسی طریقے سے قابو کیا جائے، اور ایران کو بہترین طریقہ قابو کرنے کا یہی ہے کہ ایران تو ہر لحاظ سے سروائیو کر گیا، بہت سارے معاملات سروائیو کر گیا. اب اگر پاکستان اور ایران کے بیچ میں اس قسم کے حالات پیدا کر دیے جائیں گے تو بڑی طاقتوں کو اپنے زور آزمائی کرنے کا موقع ملے گا، اور اس موقع کی وجہ سے یہ دو ممالک جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ بارڈرنگ کرتے ہیں اور جس کا کہ کامن دوست چائنا ہے، وہ بھی چائنا نے آج بیان دے دیا ہے کہ دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں، دونوں ممالک ہمارے دوست ہیں. اور چائنا اس معاملے میں بڑی ایک نیگوسیشن کی اچھی صلاحیت رکھتا ہے. دیکھیں انہوں نے سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے بھی کیا کیا. تو ابھی جو ہوا سو ہوا، دیکھنا یہ ہے کہ یہ پھیلا نہ ہو، چاہے اس میں تھوڑا بہت کڑوا گھونٹ پینا پڑے دونوں ممالک کو. اس پہ بڑھ گیا تو یہ آگ سنبھل نہیں پائے گی، اور ہمارے جو اس وقت حالات ہیں ان حالات میں ہمارے لیے کافی دشوار ہو جائے گا، اور ہم کسی اور بلاک میں دھکیل دیے جائیں گے یا خود بخود اس بلاک میں. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، صحیح ڈاکٹر صاحب، جو دونوں وزراء خارجہ کی جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، آپ کا خیال ہے کہ یہ رابطے پہلے ہونے چاہیے تھے ایکسٹریم میئرز اناؤنس کرنے سے پہلے؟ لائک یو نو آپ نے ریکال کیا اپنے امبیسڈر کو اور ان کے امبیسڈر کو پرسونا نان گراٹا ہو ایکچولی آلریڈی ان تہران، تو اس کو کہا کہ جی مطلب ہی شوڈ ناٹ کم بیک. تو آپ کا یہ خیال ہے؟ یقیناً پاکستان اور کہیں پہ بھی ڈپلومیسی جو ہے وہ ممالک کے ساتھ جب چلتے ہیں تو چلنی اسی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. برگیڈیئر صاحب، ایک چیز اور جو بڑی جو اس وقت ہو رہی ہے ڈسکس، کہ ہمارا جو دشمن ہے دوسرے بارڈر پہ انڈیا کا، وہ اس چیز کا ایڈوانٹیج لے گا اور کوئی ایگریشن کی طرف وہ بھی قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے. اور جس طرح جے شنکر جو ہے، اگر آپ نے بھی بتایا کہ 2 دن پہلے ہی واز ان ایران اور پھر کل گزشتہ روز یہ واقعہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہے یہ جان بوجھ کر پاکستان کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں بالکل یہ ایک پلان ہے، لیکن بات یہ کہ دین ایران از اے نیبر. ہمارے ان سے بڑے اچھے دنیا تعلقات ہیں، ہمارے ملٹری ٹو ملٹری، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، سارے تعلقات ان سے ہیں. کیا ان کی رسپانسبلٹی نہیں کہ دے شوڈ ہیو اے کامن سینس کہ وہ ان کے کہنے میں آ کے
پہلے آپ حسین گلبچن یادیو کا بھی اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, اور اب اس وقت وہ آ کے ان کو یہ ڈرون اٹیک کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہ آ کے ریگریٹ بھی نہیں کرتے. دیکھیں آپ کو پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے, اسلامک ملک ہے, یہ ویری اسٹرانگ ملٹری, اور کم از کم آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے یہ انسیڈنٹل ہوا ہے یا وٹ ایور دا ریزن, اینڈ پھر بھی ہم معذرت کرتے ہیں, ہم ان فیملی سے اظہار افسوس کرتے ہیں جن کا نقصان ہوا ہے, بٹ دے ور ناٹ پشڈ ایٹ آل. اگر یہ آپ کریں گے تو مجھے بتائیے کہ کیسے یہ ہوگا. اور اس کے بعد آپ سیکورٹی کہتے ہیں ہماری سیکورٹی سب سے مقدم ہے, تو پھر پاکستان کی سیکورٹی مقدم ہے. آپ پہلے ہی سینکشن میں جا رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایران کے انڈیا کے ہاتھ میں کھیل لیں اور وہ آ کے آپ کو سارا کو ڈکٹیٹ کرے پاکستان کے خلاف, تو پاکستان آئی ڈونٹ تھنک اس پہ کبھی کمپرومائز کرے گا. یس, بات یہ کہ یہ ایران نے ابھی ایران کے فورن منسٹر سے بات کی, کیا انہوں نے اس وقت اظہار افسوس کیا, معذرت کی؟ نہیں کیا. اور پھر ان کے جو رائل گارڈز ہیں, ایرانی رائل گارڈز ہیں, یہ وہاں سے ایکشن ہوتا ہے. ڈیفینس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں کیا انہوں نے بات کی ہے. تو جب آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے, دین پاکستان ہیز ٹو شو دیئر اون میجر رسپانس. اور یہ میجر رسپانس جو انہوں نے کہا جی ہم اپنا سفارت کا بلا رہے ہیں اور آپ کو منع کر دیں, اس کے اوپر بھی کیا انہوں نے کوئی معذرت کا اظہار کیا؟ ایروگینسی آپ کو نہیں چاہیے. آپ ہر ایک کو مت ٹریٹ کریں کہ یہ سارے جو ہیں وہ سیریا اور یہ ایران عراق یہ نہیں, یہ ملک لیبیا نہیں ہے. پاکستان کی حیثیت ہے, ہماری سلامتی بقا سب سے امپورٹنٹ ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. اس لیے دس از اے ٹائم اگین ایران ہیز ٹو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ, اور وہ اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ناٹ پاکستان. صحیح. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا کہ جس طرح آپ نے ابھی ایرانی وزیر دفاع کی بات کی, ان کی ایک لائن بڑی اسٹرانگ لائن ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی بات کریں کہ ایک تو جہاں پہ آپ کے دونوں وزراء خارجہ بات کرتے ہیں تو آپ اگر ریزنز دے رہے ہیں کہ جی یہ ہے, تو پہلے تو ایٹ لیسٹ ایکسکیوز کرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے تھی کہ جی یہ ہو گیا, غلطی ہوئی. اور ظاہری بات ہے کہ ایران کو بھی اگر اس نے یہ کرنا تھا تو وہ بھی تو پہلے سفارتی جو ہے طریقہ استعمال کر سکتا تھا, چینل کر سکتے تھے. اس پر بھی بات کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر صاحب, ایک جو ایرانی وزیر دفاع محمد رضا صاحب, ان کی اسٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے, میں آپ کو دو لائنیں پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے دفاع کی مضبوطی اور بغیر کسی پابندی کے کام کرتے ہیں, کہ اپنے لوگوں کے دفاع کی مضبوطی کے لیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایران عالمی سطح پر دہشت گردی کی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے, عوام کے حقوق کی خلاف ورزی پر بغیر کسی تحفظات کے رد عمل ظاہر کریں گے. یعنی کہ وداؤٹ ٹیکنگ دی ادر پارٹی انٹو کانفیڈنس, کہ آپ نیبر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں یہ فیل ہوگا تو ہم یہ کریں گے. تو یہ تو ان کی طرف سے پہلے سٹیٹمنٹس اتنی سخت آنا شروع ہوئیں, تو اس کے بعد پھر پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ اپنے ایمبیسڈر کو بھی واپس بلائیں گے وہاں سے, اور ان کے ایمبیسڈر کو بھی یہاں سے پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کریں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اگر اس کی آپ میرٹ پر جائیں اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جائیں تو یہ بات تو درست ہے, لیکن اس کے پس پردہ کوئی دوسرے کھلاڑی جو ہیں دنیا کے, جو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں, اگر ان کا کوئی عزائم ہے اس کے پس پردہ کہ ایسی حالات پیدا کر دیے جائیں, چاہے جے شنکر کے جانے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو, تو ایسی حالات اگر پیدا ہوں گے تو نقصان کس کا ہے؟ تو ان حالات کے لیے 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ والی بات ہے. ہم بھی ایرانیوں کو, ایران سے ہمیشہ چاہتے ہیں, ہمارا پڑوسی ملک برادر ملک ہے, کہ پیپل ٹو پیپل ہمارے اچھے ریلیشن رہے ہیں. اگر ان اینگل اور ان زاویوں کی وجہ سے جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے, جے شنکر کا بھی ذکر آیا, اور میں نے آپ کو جیو پولیٹیکل تناظر میں اس سے پہلے چند نکات پیش کیا آپ کے ناظرین کے لیے, تو وہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس گڑھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, تاکہ ایران اس خطے میں واحد ملک ہے جو کہ آنکھیں دکھلاتا ہے بڑی بڑی طاقتوں کو, اور ایران کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوئی تو ایسا ملک چاہیے جو کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو ایران سے کچھ نبردآزما ہو سکے, اور پاکستان سے بہتر ایسا کون سا ملک مل سکتا ہے؟ تو تھوڑا سا کڑوا گھونٹ ایران کو بھی پینا پڑے گا, اور تھوڑا سا کڑوا گھونٹ پاکستان کو بھی. اس وقت ہمارے
पीपल टू पीपल जो रिलेशन है पाकिस्तान के, जिसमें कई हमारे ऐसे उलमा और अल्लामाज हैं जो कि जिनके ज़ाती ताल्लुकात हैं ईरानियों के बड़े बड़े एक नामवर लोगों के साथ, और यहाँ तक कि उनके खारजा उमूर के लोगों के साथ भी, तो उनको लॉन्च करना चाहिए और ईरान को भी इसी तरीके से लॉन्च करना चाहिए। अब तो मैंने जो आज पढ़ा है कि कुछ रेड्स कराची में भी हुए हैं, और इस चीज़ का इल्म हमें है कि चंद ममालिक पाकिस्तान में अपने कुछ कारिंदों के या कुछ पॉकेट्स को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना चाहते हैं। ईरान उसमें से एक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये एक्टिविटीज किसी और लेवल पे बढ़ना शुरू हो जाए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और इसके लिए करना क्या चाहिए, हमारे खारजा उमूर के लोगों को 360 डिग्री के जाविये से, आंखों से इस मामले को संभालना चाहिए। इंटरनेशनल कानून अपनी जगह पर, लेकिन डिप्लोमेसी में उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे सामने तिरछे होके इस मामले को संवरना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही। बायलैटरल रिलेशंस एंड दैट टू विद द नेबर, ऑफ कोर्स आपको बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। लेकिन अब एक चीज और है, मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, वजीर खारजा ईरानी डेवोस में जो फरीद जिक्रिया को इंटरव्यू देते हुए वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत अजीज है। अब आगे कहते हैं मगर हम ईरान की कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे और अपने कौमी मुफाद के लिए हम में कोई हिचकिचाहट नहीं है। So now they are like actually they are saying कि जी जो किया हमने ठीक किया। अब हमने, आपने भी पहले बताया कि BLA के इतने सारे टेररिस्ट जो कि वहाँ जाकर छुप जाते हैं, आते हैं यहाँ पे हमला करते हैं पाकिस्तान में, सेम लाइक जिस तरह TTP हम अफगान हुकूमत को कह रहे हैं, काबुल को कह रहे हैं कि जी आप उनको रोकें। हम ईरान के साथ भी बहुत दफ़ा ये प्रोटेस्ट रजिस्टर कर चुके हुए हैं। फिर कुलभूषण यादव का एक लिविंग एग्जांपल, ही स्टिल विद अस, उसने सारी चीज़ बताई है कि किस तरह फ्रॉम वेयर ही ट्रेवल टू पाकिस्तान। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए आपका क्या ख्याल है ब्रिगेडियर साहब कि हमें ठीक है स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी चलनी चाहिए, थोड़ी सी स्टिक है, उसके बाद देखते हैं कि बात करेंगे, बैठ के बात भी होगी। ज़मीर देखें, अगर वो उनका फॉरेन मिनिस्टर ये बात कर रहे थे, क्या हमें अपनी सालमियत और बका सबसे इम्पोर्टेंट नहीं? क्या ये थिंक कि सिर्फ उनके लिए ये बात करनी है तो हम अपने पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप हमारी एयर वायलेशन करें, ड्रोन मारें, हमारे लोगों को जख्मी और शहीद करें और हम चुप करके बैठे थे? दैट मीन कि वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग। अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, हमें कितना नुकसान हो रहा है, कितने हमारे फौजी सिविलियन शहीद हो रहे हैं, have we gone and attacked, वहाँ पर उनकी टेरिटरी को हमने अटैक किया। तो ईरान इज बेसिकली ये दे हैव लॉस्ट देयर हेड, एरोगेंस इनको ख़त्म करनी चाहिए। जी अभी भी अगर इनको अपने आवाम को ये सफ़र कर रहे हैं, दे डोंट रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग विद देम, और फिर आपको एक अपॉलजेटिक भी नहीं या माजरत भी नहीं करते हैं, तो व्हाट इफेक्ट मीन कि हम फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। ये बात समझने की है, और ये इनको भी समझने की दुनिया में आइसोलेट होने में है। आपको तो चंद आपके सपोर्टर ममालिक के मिडिल ईस्ट से आपके ताल्लुकात वैसे ख़राब हैं, तो कम से कम जो ममालिक आपके नेबर्स में उनसे तो हालात बेचे करें। आप सिर्फ इंडिया से पिंगे बनाना चाहते हैं, वो जो आके कहते हैं आपको करते हैं, उनसे उनका गुलशन देव आके पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, आप उसके ऊपर कोई उसको रोक टोक नहीं करते हैं। ये बातें हमें समझने की हैं। इसलिए आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान हैज बिहेव्ड लाइक अ स्ट्रॉन्ग sovereign nuclear Islamic country. We have to tell the world we are not that weak. इकोनॉमी ठीक है हमारी, अगर से स्ट्रगल कर रही है, बट दैट डजंट मीन कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। आपको अपने जवानों के लिए, अपनी सलामती बका के लिए काम करना पड़ता है। जब आपके सारे चैनल्स ओपन हैं, क्या हमारे उनसे सफारी ताल्लुकात कायम थे? यस। क्या हमारे मिलिट्री कॉन्टैक्ट हैं? यस। क्या हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट है? यस। देन did they contact, did they say want to do this? या जैसे अदल पाकिस्तान में आप हमें बताएं वी विल गो फॉर ऑपरेशन, अफगानिस्तान को कहते हैं जी तालिबान आप उनको उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। तो दीज आर द थिंग जो आपको डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और आपके नेबरहुड की आपको कुछ ऑब्लिगेशन होती है वो करनी पड़ती है। बट ईरान ने तो बिल्कुल वो साइड पे कर दिया। आई थिंक दिस इज द टाइम, और ये चीज़ें सोचने की। आई एम श्योर कि इसके बाद डिप्लोमेटिक कहीं ना कहीं बातचीत होगी, और उस पर जब मुज़ाकरात होंगे तो ये कहीं ना कहीं डस्ट सेटल हो जाएगी। बट दिस इज अ टाइम टू रिस्पॉन्ड विद मई जो कि पाकिस्तान ने।
صحیح ब्रिगेडियर साहब, आपका मतलब, कहने का मतलब है कि मसल दिखाना जरूरी था, एंड दैट इज व्हाई द जो स्टेटमेंट है फॉरेन ऑफिस की उसमें लिखा था कि पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड टू दिस इलीगल एक्ट. और यकीनन डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं और फिर बायलैटरल रिलेशंस एंड दैट टू विद द नेबर, आपको बहुत कुछ सोच समझ कर चलना चाहिए. लेकिन आप ये यहाँ जो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स पहले आई हैं उनकी जानिब से जो आई हैं, तो उसके बाद तो फिर हमारा रिस्पॉन्स वाज इज जस्टिफाइड. नहीं, दैट्स राइट. अब इसके देखिए ना, मैं यही तो एक मसला यही है और यही एहतमाल है कि हम उस नहज पर पहुंच जाएं जैसे कि पहुंच गए. आपने भी बताया ना कि उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आएगी तो पाकिस्तान खामोश तो नहीं रहेगा. पाकिस्तान भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक मेंबर है और उसका हिस्सा है. पाकिस्तान भी यूनाइटेड नेशंस का एक मेंबर है. यूनाइटेड नेशंस का चार्टर ये अख्तियार देता है किसी मुल्क को कि अगर किसी मुल्क को धमकी दी जाए तो वो मुल्क उसका जवाब दे सकता है, जिस अंदाज में भी दे सके वो. ये बात दुरुस्त है. मैं तो इसको किसी बहुत बड़े पैराहे में एक्सप्लेन करने की और वजाहत करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके नाजरीन के लिए कि हमारे लिए इस वक्त में और इस लम्हे में और इन हालात में जो मारूजाती हालात हैं हमारे, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो आग जल रही है, तो हमारा जहन उस तरफ होना चाहिए कि कहीं ईरान या हम कहीं ऐसे स्टेप्स ना ले लें जहां से वापसी मुश्किल हो. और वो वापसी ईरान के लिए भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है. ईरान तो 20-25 सालों से सरवाइव कर गया. पाकिस्तान भी बड़ा रिजिलियंट मुल्क है, लेकिन हम मजीद ऐसे मामले में क्यों सफर करें कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, किसी से कोई ताल्लुकात सही नहीं है. असल तो मुझे एहतमाल और खौफ ये है कि चाइना की 400 बिलियन की वहाँ इन्वेस्टमेंट जो होनी है अगले 2 दहाइयों से पहले, चाइना ने तकरीबन 2000 किलोमीटर का वहाँ रेलवे लाइन बिछाने का, उसमें से 225 किलोमीटर मुकम्मल कर दिया है, जो कि रेलवे लाइन है हेरात तक पहुंच गई है, जिसको रोजनिक से हेरात तक पहुंच गई है. और हेरात से आगे जाके ये 3 ममालिक को मिलाएगी, जिसमें कि कुंदूज प्रोविंस से होते हुए, बल्ख प्रोविंस से होते हुए, जीजान से होते हुए, हेरात से होती, ये उज़्बेकिस्तान को भी मिलाएगी, चाइना को भी मिलाएगी, टर्की को भी मिलाएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे हालात में चाइना का जो इंटरेस्ट है, पाकिस्तान से जो बच गया है इंटरेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि वो इंटरेस्ट भी कम होना शुरू हो जाए. इसीलिए चाइना ने कहा है कि जरा दोनों ममालिक थोड़ा इसमें एहतमाल से काम लें. और चाइना की मंशा होगी कि जो हुआ सो हुआ, हमारा दोस्त है ना, दोनों का दोस्त है, इसलिए चाइना से हम मशवरे करते हैं. बहुत सारे इंटरनेशनल मामलात में हम मशवरे करते हैं, चाहे वो जनरल असेंबली हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, कोई और हो, तो चाइना से मशवरे हम करते रहते हैं, दोस्त ममालिक करते हैं. तो चाइना भी मशवरा दे रहा है हमें, चाइना को भी बीच में लेके आए. और उसके अलावा वेरी राइट, इसको आग को बुझाना है, बहुत जरूरी. बिल्कुल सही. ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, खासतौर पर ईरान के साथ. सही बिल्कुल. ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि हमें मतलब 360 डिग्री सारे एंगल्स देखकर फिर बात करनी चाहिए. यकीनन डिप्लोमेसी भी यही डिमांड करता है कि आपको बात वैसी ही करनी चाहिए जो कि अगला डाइजेस्ट भी कर ले और उसके बाद स्पेस भी रहे, रूम भी रहे कि आप टेबल पर बैठ भी सकें. एक्सट्रीम लाइंस ना ड्रॉ कर दें, जो जिस तरह चाइना ने भी कहा है कि दोनों ममालिक को तहम्मुल से काम लेना चाहिए. लेकिन अभी तक जो रिएक्शन है जो वहाँ से आ रहा है और लग ऐसे रहा है कि शायद वो तो हम शुड वी इमीडिएटली गो फॉर द टॉक्स, क्योंकि अभी तो उन्होंने ये, पाकिस्तान ने तो ये कह दिया कि जी जो फ्यूचर विजिट से आने वाले दिनों के वो भी हमने वी हैव सस्पेंड ऑल हाई लेवल विजिट्स which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in coming days. So do you think that this is the right decision? देखिए, रिस्पॉन्स मैयड है, लेकिन बात ये कि now it is Iran they have to take a step forward. They initiated the hostility, they initiated the drone attack, they did not inform the Pakistan government or Pakistan military. So now ball is in their court. They have to initiate a talk. They have to say, they might have sent a delegation to Pakistan or the Pakistan the communication के foreign office से जिस लेवल में बात करते हैं वहाँ करें और वहाँ जब बताएं कि ये रीज़न से, but we certainly overreacted and now we माजरत करते हैं, हमें अफसोस है जो वी हैव टू वर्क आउट अ स्ट्रेटजी
جوائنٹ پیٹرولنگ ہو یا جوائنٹ کمیونیکیشن ہو, آپس میں ہاٹ لائن جو کوئٹہ کے درمیان میں اور بلوچستان پروونس میں اور بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ, تاکہ وہاں پر امیڈیٹلی ریزالو کر لیں. بٹ دس از بہیویئر جسٹ دا وے انڈین ہیو بین ڈوئنگ اٹ 27 فروری 2019 کو, ان دا سیم دے آر ڈوئنگ اٹ. اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ڈونٹ فال پرے ٹو این انڈین پروپیگنڈا اینڈ انڈین گورنمنٹ ڈیزائر واٹ دے وانٹ ٹو بی. تو یہ ہمیں یہ ڈرا لائن کرنی ہے ایران نے کہ پاکستان سے آپ کی رسپانس علیحدہ ہے, انڈین سے علیحدہ ہے, تو بہیو آپ پراپر طریقے سے دونوں پر علیحدہ ریلیشن کو مینٹین کریں. صحیح. ڈاکٹر جمیل صاحب, فائنل کمنٹ 40 سیکنڈز, what should be the way forward? like ٹھیک ہے, فوری طور پر آپ کو اگر امبیسڈرز کا تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی بلا لیں واپس اور ان کو بھی بھیج دیں, لیکن ابھی فوری طور پر کوئی اس قسم کا کوئی میوچل گراؤنڈ جہاں پہ بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ دشمن اب مزید فائدہ نہ اٹھا سکیں جو اب بھی اس وقت اسکلیشن ہوئی ہے. بڑی آسانی سے بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت چائنا کا دونوں دوست ہیں, چائنا کا دونوں ملکوں میں انٹرسٹ ہے, ان کو بیچ میں ڈال کے نیگوشیشن کرنا شروع کر دیں اس میں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے جو پاکستان کے پیپل ٹو پیپل ریلیشنز ہیں ان کو بیچ میں لائیں. بالکل, یعنی کہ چائنا کو بیچ میں ڈال کے نیگوسیشنز فوری طور پر شروع کر دینی چاہیے. معذرت سے ڈاکٹر صاحب میرے پروگرام کا وقت ہو گیا. ناظرین, آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.